الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ایک اصطلاح مسلمانوں میں بڑی معروف ہے جسے منہج السلف کہتے ہیں. یہ منہج السلف کیا چیز ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر شخص اپنے بزرگوں کی باتوں کو سلف صالحین کہہ کر منسوب کر دیتا ہے. آخر یہ منہج سلف ہے کیا؟ کیا یہ بزرگوں کے اقوال ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں، یا یہ کچھ اور ہے؟ شریعت نے منہج سلف جس چیز کو مقرر کیا اس سے مراد قرآن، اس کی تشریح، حدیث، اس کی توضیح، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، ان کی وہ باتیں ہیں جو قرآن اور سنت کی اصل تشریح ہے. اسے منہج سلف صالح کہا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات ہیں ان کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور صحت میں بہت اعلیٰ بھی ہو سکتی ہیں اور غلطیوں میں بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی سمجھ ہے اور لوگوں کی اپنی بات ہے. جہاں صحیح بات ملے گی دلیل کی روشنی میں مضبوط، منہج سلف صالح یہ ہے کہ اسے قبول کیا جائے گا، اور جہاں بات ملے گی کمزور بغیر دلیل کے، وہاں منہج سلف صالح یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے گا، اور اس رائے کو اس شیخ، اس امام، اس بزرگ، اس گزرے ہوئے نیک آدمی کی طرف منسوب کر کے ان کے قول کو قرار دیا جائے گا. شریعت یہ بات کہتی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 48، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.
اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شرع اور ایک منہج مقرر کیا ہے. شرع کا اصل معنی ہے دستور، قوانین، اصول، دین کے اندر چلنے کے ضابطے، یہ شرع ہے. اور منہج اس کو بیان کرنے کا یا اس تک پہنچنے کا یا اس پر عمل کرنے کا جو طریق ہے وہ منہج ہے. قرآن شرع ہے، حدیث شرع ہے. اس تک پہنچنے کے جو زاویے ہیں، جو پڑھنا ہے، جو سمجھنا ہے، جو مسئلے کا مستنبط کرنا ہے، جو مسئلے کے استخراج ہے، اور جو فقہ الحدیث ہے یا فقہ التفسیر ہے، یہ انسان کا منہج ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شرع اور ایک منہج مقرر کر دیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو تم سارے کے سارے قیامت تک آنے والوں کو ایک امت بنا دیتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں آزمانے کا فیصلہ فرما لیا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں شرع اور منہج عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو تم پر نعمتوں کا نزول ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تمہاری آزمائش فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کیا. اب اگر تمہیں صحیح منہج پہ رہنا ہے، صحیح شرع پہ چلنا ہے، صحیح دین کو قبول کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تم نیکی کے کاموں میں جلدی جلدی آگے بڑھو. جس قدر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر تمہیں منہج پہ چلنے کی توفیق دے گا اور اس قدر تمہیں شرع متین کی حفاظت کی توفیق میں لگا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ الی اللہ مرجعکم، بالآخر تم سب کا ٹھکانہ اور پلٹنا خالص ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف ہے. اسی اللہ کی طرف سب نے پلٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وہاں اللہ سبحانہ و تعالی تم کو ہر اس چیز کے بارے میں مطلع کر دے گا جس کے بارے میں تم دنیا میں لڑا کرتے تھے اور اختلاف کیا کرتے تھے. آج مسلمان کے خلاف، مومن مومن کے خلاف، ایمان والا ایمان والے کے خلاف، اسلام والا اسلام والے کے خلاف. وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے. اللہ کہتا ہے تم سب کی باتوں کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ کل قیامت کے دن ہوگا. تمہیں فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ فیصل اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے. اور فیصل اللہ نے دنیا میں دو چیزوں کو مقرر کیا ہے، ایک قرآن اور دوسری حدیث ہے جس کی تشریح منہج اور شرع ہے. یہ اصل فیصل ہے. جو اس کے مطابقت میں ہوگا وہ صحیح ہے اور جو اس کی مطابقت میں نہیں ہوگا وہ غیر صحیح ہے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جی سب لوگ اپنی اپنی تشریح کرتے ہیں، آپ بتائیے شرعۃ و منہاجہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ شرع کسے کہتے ہیں اور منہاج کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیلاً و سنہ، سنت کا جو طریقہ ہے، وہ راستہ جس پر چل کر آپ سنت کا مقتضا اختیار کرتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے. جناب مجاہد اور اکرمہ اور حسن بصری رحمہم اللہ اور دیگر بہت سے مفسرین رحمہ اللہ بھی اس کی یہی توضیح کرتے ہیں کہ منہج اور شرع کہتے ہی اس کو ہیں کہ انسان کو وہ راستہ مل جائے جس راستے پہ چلتے ہوئے وہ سنت مؤکدہ یعنی تاکیدات والی سنت یعنی اہمیت والی سنت پر کما حقہ عمل کرنے والا بن جائے. اسی لیے صاحب جلالین نے شرع کا معنی شریعت کیا. فرمایا یہ شرع سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شریعت. شریعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث شریعہ ہے. میرا آپ کا بزرگوں کا قول شریعہ نہیں ہے، یہ تشریح ہے، یہ توضیح ہے، یہ تفقہ ہے، یہ اس کے بارے میں فروعات ہیں. اصل کیا چیز ہے؟ قرآن اور سنہ ہے جو شریعہ ہے. یہ شرعۃ و منہاجہ میں شرع سے مراد کیا ہے؟ شریعت ہے. اور منہاج سے مراد کیا ہے؟ جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی رحمہم اللہ فرما رہے ہیں طریقا واضحا فی الدین یمشون علیہ، وہ طریقہ کار متعین شدہ جس پر چل کر دین پر عمل ہوگا اس کو منہج کہتے ہیں.
تو شریعہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور سننا، اور منہج کا مطلب کیا ہے؟ وہ طریقہ جس پر چل کر آپ قرآن اور سنت کو قبول کرتے ہیں، اس کو شریعہ اور منہاج کہا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے لیے یہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جملہ امور میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس طرح کرے جس طرح کتاب اور سنت میں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ جاثیہ آیت نمبر 18 ارشاد فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اے نبی آپ کو دین کے ایک روشن اور واضح راستے پر چلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے آپ خود نہیں چلے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود ہی وضاقتہ کر لیا، یہ نہیں ہے کہ جس کا جو چاہا اس نے دین میں اپنی مرضی بنا لی، نہیں اے نبی ہم نے آپ کو سیدھے راستے پر جو دین کا ایک روشن اور واضح راستہ تھا ہم نے آپ کو اس پہ چلایا۔ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس دین پر قائم رہیے اور اس پہ ڈٹے رہیے اور ان نادانوں کی خواہشات نفس کی طور طریقوں کی اتباع اور پیروی ہرگز نہ کیجیے جو خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ھذا صراطی مستقیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچ کے کہا کہ یہ صراط مستقیم، بس یہ ہے، اصل یہ ہے جس پر تم نے رہنا ہے، جس پر تم نے ٹکے رہنا ہے اور جس پہ تم نے دنیا سے جانا ہے، وہ یہ سیدھی لکیر ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا۔ کون سا صراط مستقیم؟ اللہ نے قرآن میں کہا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ صراط مستقیم ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انعامات کی برسات فرما دی ہے۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غصہ ہو گیا، ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جن کے اوپر اللہ کی ناراضگی اتر گئی، اللہ کا عذاب اتر گیا، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم وہ ہے جو بالکل سیدھا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ قرآن و سنت کا متبع ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ادھر ادھر راستوں کی طرف ہرگز نہیں جانا، اسی دین پہ، اسی لکیر پہ، اسی نقطے پہ جمے رہنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ جب تک تم اس کے اوپر رہو گے تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جن کو علم ہی نہیں ہے کہ اس شرع، اس منہج، اس اصل کی کیا حیثیت ہے، ان کی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو نہ بگاڑ میں ڈالنا۔ جو قرآن اور سنت تمہیں کہے، جو شرع کہے اس کے مطابق چلنا، یہ سارے جتنی حکمتیں اختیار کریں ان کی حکمتوں کی کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے یہاں پہ دو چیزیں فرما رہا ہے۔ نمبر ایک، جو دین کے مقابلے میں چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے ہی معتبر ترین ناموں سے نہ پکارتے ہوں، جب دین کے مقابلے میں اپنی بات کریں گے تو ان میں دو عیب پائے جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے جب آپ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات لائیں گے تو اس میں دو چیزیں ہوں گی۔ نمبر ایک، وہ چیز کیا ہے؟ احواء النفس ہوگی، نفس کی خواہشات ہوں گی، جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو آپ کے دل میں بات ہے، وہ بات آپ ظاہراً دیکھیں گے کہ جو اس آدمی کے دل میں بات ہے وہ اس کے منہ پہ آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ لا علم ہوگا۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم الشرع ہے کہ یہ دین کی اصل سے محروم ہوگا، دین کی اصل سے ناواقف ہوگا کہ اس کو اصل کا علم نہیں ہوگا۔ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بڑے بڑے ڈگریاں لے کر آ کے بڑے بڑے فتوے دے گا اور بڑے بڑے لوگوں کو دین سے اس طرح نکالے گا جیسے وہ دین میں کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ ان کا انجام ہوگا، اس لیے کہ خواہشات نفس ان میں کوٹ کوٹ کے بر گئی، اس لیے کہ منہج، شرع، استقامت ان کے دل سے ایسے نکل گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ان کی لا علمیت ہوگی جو ان لوگوں کو دوسروں کو بہکانے اور بھڑکانے پر مجبور کر دے گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو پہلا مسئلہ ارشاد فرماتا ہے وہ یہ کہ شریعت اور منہج پر رہنے کے لیے پہلا طریقہ کار کیا ہے کہ عقائد اور ایمان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگوں کو بتایا ہے اس کے مطابق ہو، اپنی مرضی سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، ایسے ہو جاؤ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لے آئیں جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو،
اے میرے نبی اور ان کے صحابہ، تو یہ لوگ سارے کے سارے ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یاد رکھو اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لانے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچانے کے لیے تمہیں بہت کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کی شان یہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت کافی ہے، ہر بات سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے جو میں نے حکم دیا اس کے مطابق چلو. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ اللہ کے راستے سے پلٹ جائیں گے تو یہ واضح بدبختی میں ہیں، جہاں سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ واسطہ نہیں ہوگا. جدیدیت، ماڈرنائزیشن، مختلف قسم کی چیزوں کے اندر جدت پسندی کا نام لے لے کر دین کو مسخ کرنا اور دین کی حیت اور تبدیلیت کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جی ہمیں بہت پتہ ہے، ہمیں ہی اصل پتہ ہے. نہ قرآن کی فکر ہے، نہ حدیث کی فکر ہے، نہ عقیدے کی فکر ہے، نہ معاملات کی فکر ہے. دنیا 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 اور دنیا کی فکر ہے. تو یاد رکھو کہ یہ ایسے لوگ شرع سے اور منہج سے بالکل طور پہ ہٹے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان سے بچنے کا حکم دیتا ہے. دوسری بات، اگر آپ کو شرع اور منہج کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے لازم کیا ہے کہ آپ اسلام سے جڑے رہیں، اسلام سے ڈٹے رہیں، اسلام سے چپکے رہیں. جیسا کہ فرمایا عزو علیہا بالنواجذ. یہ نہیں کہا تمسکو، فرمایا عزو علیہا بالنواجذ، اپنی کچلیاں گاڑ کے رکھنا. اسی لیے کہ جانور کی صفت کیا ہے، جب جانور حملہ کرتا ہے دوسرے جانور پر تو اپنے منہ سے کچلیاں اس کے اندر گھسا دیتا ہے اور دوسرا تڑپتا ہے. جب دوسرا جانور تڑپتا ہے وہ چھڑا رہا ہے، اب اس کی جتنی کچلیوں میں دم ہوگا یہ روک کے رکھے گا. شریعت نے بھی یہی کہا عزو علیہا بالنواجذ، اپنی کچلیاں گاڑ کر اس دین کو بچا کے رکھنا، کیونکہ یہ دین تم سے کھینچنے کی بڑی زبردست کوشش کی جائے گی. چار دانگے عالم والے سب کے سب جڑ جائیں گے کہ تم سے تمہارا دین چھین لیں. تم اپنے دین کو جانے نہیں دینا، اپنے دین کو پکڑ کے رکھنا، اپنے دین کو سنبھال کے رکھنا. چاروں طرف سے حملے ہوں گے، چاروں طرف سے حملے ہوں گے، یہاں تک کہ ان تمام حملوں کا بڑا ذمہ دار آخر میں دجال آ کر بڑا حملہ کر دے گا. تم اپنے دین کو بچا کے رکھنا، دین کو جانے نہیں دینا. اسی لیے شریعت نے کیا حکم دیا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. سورہ ہود آیت نمبر 112. اے نبی، آپ اور آپ کے ساتھی جو کفر و شرک چھوڑ کر اسلام اور صراط مستقیم پر ہیں، آپ اسی پہ قائم و دائم رہیے اور صبر اور استقامت اختیار کریں، مگر ویسے ہی جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اس سے مقرر کردہ شریعت و منہج کو ترک کر کے حدود سے تجاوز نہ کریں. جو شریعت نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق لگے رہیں تاکہ آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں. آج ہمارا صبر کیسا ہے؟ بالکل بے صبری قوم ہے. ہم سب بے صبرے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. سامنے والا ذرا سی بات کرتا ہے دڑا در کفر کے فتوے، دڑا در شرک کے فتوے، دڑا در نفاق نفاق نفاق، منافق منافق کی صدائیں عام. بالکل غلط بات ہے. جو شریعہ پہ عمل کرنے والا منہجی آدمی ہے وہ کبھی اپنی زبان کو غلط استعمال میں نہیں لائے گا، اس لیے کہ اس کا معاملہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو گیا ہے. اب اس کو بندوں کی پرواہ کی حاجت نہیں ہے. بندے سارے کے سارے مخالفت پہ اتر جائیں تب بھی انہیں بندوں کی حاجت نہیں ہے. اسے حاجت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ قرآن و سنت کی فکر کریں، قرآن و سنت پر عمل کی فکر کریں، قرآن و سنت سے چمٹنے کی فکر کریں، قرآن و سنت کو اختیار کرنے کی فکر کریں. دنیا کچھ بھی کہے، آپ کو راہ اعتدال سے ہٹنے کی ضرورت نہیں، راہ حق سے ہٹنے کی ضرورت نہیں، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ تعاقب وہاں ہوتا ہے جہاں دلیل ہو، اور دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں سامع ہو، اور سامع وہاں ہوتا ہے جہاں موجود ہو. اب جس کا تعاقب کیا جا رہا ہے وہ نہ موجود ہے اور نہ سننے والا ہے، تو وہ تعاقب نہیں ہے بلکہ وہ عبث گفتگو ہے، بلا ضرورت بات ہو رہی ہے. شریعت ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم کرتی ہے اور عمل استقلال کا حکم دیتی ہے کہ تم مستقل مزاجیت کے ساتھ شریعت میں ڈٹ جاؤ. اسی لیے سورہ شورى آیت نمبر 15 اللہ فرماتا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اپنی طرح دین پر عمل نہیں کرو کہ جب دل چاہا دین پہ عمل کیا، جب دل چاہا نہیں کیا.
نماز پڑھنی پڑی نہیں پڑھنی نہیں پڑی، زکات دینی دی نہیں دینی نہیں دی، حج جب کرنا ہوا کیا، نہیں کرنا نہیں کرنا، روزہ رکھا نہیں رکھا، ناغا کری، ذرا ذرا سی باتوں پہ سہولتیں ڈھونڈنی، ذرا ذرا سی باتوں پر دین کے اندر تساہل مزاجیت اختیار کی، یہ طریقہ اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے اے نبی آپ کو آرڈر کیا گیا ہے آپ اس کو ایسے فالو اپ کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہشات نفس کے پیچھے نہ پڑیے جن کی خواہش میں پہلے دن سے یہ ہے کہ آپ کو آپ کے تقوی سے اور آپ کے مزاج سے ہٹاتے ہیں، ان لوگوں کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ منہج اور شریعت پر عمل اس وقت تک باقی رہے گا جب تک آپ اللہ کے ذکر کی بات کرتے رہیں گے اور اللہ کے ذکر کا حکم دیتے رہیں گے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، مومنو تمہیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تم سب اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تم کو ہدایت کی ہے، تم کو سیدھے راستے پہ چلایا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ آپ ایمان سے بتا دیجئے اپنے دل میں جھانک کے کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ بالکل بھی یاد نہیں کرتے۔ اذکار پڑھے نہیں جاتے، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، تسبیحات پڑھی نہیں جاتی، غیبتیں ایک سے بڑھ کر ایک، شیطانی باتیں ایک سے بڑھ کر ایک، دنیاوی باتیں ایک سے بڑھ کر ایک، مگر ہم سے اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اسی لیے دین ہاتھوں سے اس طرح نکل رہا ہے جیسے گڑھوں میں سے ریت پسل جاتی ہے، اس طرح ہمارا دین ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے مگر حقیقت میں وہ بہہ رہا ہے، نکل رہا ہے، ہاتھ خالی ہو رہے ہیں۔ ایک وقت قریب آئے گا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم کو اسی طرح اٹھائے گا بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علماء کو قبض کر لے گا، یہاں تک کہ کوئی ایک مسئلہ بیان کرنے والا بھی صحیح بندہ نہیں بچے گا۔ سنن اربع کی روایت ہے کہ ایک آدمی میراث کا مسئلہ لے کر جائے گا، اسے دو وادیوں کے درمیان گھوم پھر کے آ جائے گا، ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو اس مسئلے کو صحیح طور پہ حل کر سکے۔ علم بالکل ختم ہو جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ دین کے نام پہ کرے جا رہا ہے، کہتے ہیں جی یہ بھی دین ہے وہ بھی دین ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ مذاق نہیں ہے، بات بات میں علماء کی زبان سے نکلتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ نہیں، کسی کا دین نہیں، دین اللہ کی طرف سے مقرر ہے، سب کے لیے وہی دین ہے، سب کے لیے وہی اصول ہے، سب کے لیے وہی ضابطہ ہے، کوئی تمہارا ہمارا نہیں چلے گا۔ ایک دین چلے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ہے، اس میں کوئی امائنٹمنٹ قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا اس بات کو سمجھیے، قرآن اور سنت کو دل سے لگائیے، اپنے اندر داخل کیجئے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ 239 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم امن و امان میں ہو تو اللہ کا ذکر خوب کیا کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور وہ باتیں تم نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ تم سب کو سکھا دی نا۔ اب تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے امن کی حفاظت کرے۔ امن نہیں ہے اس لیے کہ ذکر نہیں ہے، اسباب نہیں ہے اس لیے کہ ذکر نہیں ہے، عطا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، خیر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنے راستے کھل جائیں گے، اور جب جب ذکر کو نہیں کریں گے راستے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے ذکر کی عادت بنائیے، قرآن و سنت کے مطابق منہج سلف کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اما بعد، شرع اور منہج پر عمل کرنے کی صورت کیا ہے
کہ جس طرح شریعت نے حکم دیا اسی طرح اس عمل کو کریں گے تو شرع پہ عمل ہوگا. اس میں ذرا سی بھی تبدیلی کی، ہیر پھیر کیا تو عمل تو ہوگا مگر شریعہ کی مطابقت میں نہیں ہوگا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسلم شریف میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں اور صحیح الامام امام منذری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح ترغیب و ترحیب میں بھی ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا من اتم الوضوء کما امرہ اللہ فالصلوات المکتوبات کفارات لما بینہن. یاد رکھو وضو ایسے کرو جیسے اللہ نے کہا، جیسے تم کرتے ہو ایسے نہیں، جیسے اللہ نے کہا ایسے وضو کرو. اور وضو کرنے کے بعد تم 5 نمازیں فرض پابندی سے پڑھو تو یہ کفارہ بن جائیں گی. ان کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں یہ نمازیں سب کو دھو ڈالیں گی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے تمہارے گناہوں کو پاک صاف کر دیں گی اور تمہارے گناہوں سے تمہیں نجات دے دیں گی. شرط کیا ہے کہ وضو ایسا ہو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کی پسند کا نہ ہو، آپ کی مرضی کا نہ ہو، جیسے آپ چاہتے ہیں ایسا نہ ہو، وہ ہو جیسے اللہ چاہتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بات کو چاہتا ہے ویسے ہی عمل ہو تو پھر کامیابی ہوگی. اسی لیے مسند امام احمد میں، سنن دارمی میں، سنن نسائی میں، سنن امام ابن ماجہ میں، صحیح الامام ابن حبان میں اور منذری نے ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی فرمایا تھا من توضأ کما امرا وصلی کما امرا، اور ایک روایت میں من توضأ کما امرا وصلی کما امرا غفر له ما تقدم من عمل. اے میرے صحابی جس نے وضو کیا ایسے جیسے اسے آرڈر کیا گیا تھا، نماز پڑھی ایسے جیسے اسے آرڈر کیا گیا تھا، غفر له ما تقدم، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے گزشتہ سارے کے سارے عمل خواہ کچھ بھی ہوں اللہ تعالی سب کو معاف کر دے گا اگر وضو اللہ کی مرضی کا ہو اور نماز اللہ کی مرضی کی ہو. آپ دیکھیں کتنے اختلافات نماز میں کیے جاتے ہیں. ہر مسجد میں ہر عالم دین، ہر بزرگ شخصیت، ہر تقوی دار محدث ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کچھ بھی بیان کرے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہم وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کو فالو اپ کیجئے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے. ہمارے یا مسلمانوں میں کسی بھی بہت بڑے عظیم شخصیت کی ہمیں اللہ کے ہاں کوئی ضرورت کام نہیں آئے گی. ضرورت ان 2 شخصیات کی آئے گی. اب ہم ان کو چھوڑ کے پھڈے میں لگے ہوئے کہ جی رفع الیدین کرو یا نہ کرو. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رفع الیدین اگر میں کہتا ہوں تو مرضی ہے کرو یا مرضی ہے نہ کرو، آپ کہتے ہیں تو میری مرضی ہے کہ میں کروں یا نہ کروں. لیکن جب رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا تو کرو، اس لیے کہ وہ میری اور آپ کی بات نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اب اس پہ نماز کو چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا، کفر کے فتوے لگا دینا، یہ کر دینا وہ کر دینا، فروعی مسائل میں لڑتے رہنا اور نماز کو ضائع کر دینا، بڑی بڑی باتیں بنا کے بڑے بڑے مسئلوں کو اٹھانا اور حقیقت میں عمل سے خالی ہو جانا. اللہ سبحانہ و تعالی ایسے تمام لوگوں سے مطلقاً بیزار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ سمجھیے، آپ شریعہ پہ عمل کیجئے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے یہ عمل ہے، آپ پوچھ لیجئے کہاں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایسے ہوا ویسے ہوا. تو یاد رکھنا ایک مسئلہ ہمیشہ زندگی میں کہ جو حدیث کے محققین ہیں نا انہوں نے امت کا سب سے پہلے یہی مسئلہ حل کیا کہ ان کو خدشہ تھا کہ امت فرقوں میں بٹے گی اور کہے گی ہمارے عالم کے ہاں یہ ہے، ان کے عالم کے ہاں یہ ہے. اس لیے جب حدیث کی تخریج اور تحقیق کی گئی اور اس میں راویوں کے حالات ذکر کیے گئے اور تنقیح الروات کی گئی، گویا کہ راویوں کو چھنی لے کے چھان دیا گیا، اس میں ہر قسم کے مسلکی تعصب سے بالاتر ہو کے کام کیا گیا. اگر ایک راوی اہل حدیثوں کے ہاں ضعیف ہے تو وہ بریلویوں کے ہاں بھی ضعیف ہے، حنفیوں کے ہاں بھی ضعیف ہے.
وہ تمام کے ہاں ضعیف ہے، کوئی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا. اور اگر ایک حنفیوں کے ہاں صحیح ہے تو وہ اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی صحیح ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہاں صحیح ہے اور ہمارے ہاں غیر صحیح ہے. اب آنکھیں بند انسان خود کرے کہ اسے پتہ نہ ہو. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کرتے ہیں، وقت بہت قلیل ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات ہیں، اس میں آپ کو اختلاف کا پورا حق ہے. اگر آپ کے پاس تحقیق ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ شیخ کے پاس شاید یہ مسئلہ نہیں پہنچا، جس راوی کو انہوں نے مجروح قرار دیا ہے وہ مجروح نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے. لیکن جب ایک نوعیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں تمام ائمہ اتفاق کر چکے 400 سال 300 سال 200 سال پہلے 100 سال پہلے کہ بھائی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تمام کے نزدیک ایک ہی حکم میں رکھتا ہے، اب اس میں آن کے آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ یوں نہیں یوں تھا، تو یہ آپ کی بات ایسی ہے کہ اس کو حدیث میں کالعدم قرار دیا گیا ہے، آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں مانی جائے گی. آج امت کا یہی المیہ ہے، اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف آ گئے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف آ گئے کہ جی فلاں عالم یہ کہتا ہے، ارے فلاں عالم بہت سونے کی بات کہتا ہے، نگینوں سے لکھنے کے قابل بات کہتا ہے، مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی برابر بات نہیں کہہ سکتا ہے. یہ اصول ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے، اس پر عمل کر لیجئے، پھڈوں سے بچیے، اختلافات سے بچیے. کوئی کچھ بھی کہے، آپ قرآن و سنت پہ متبع ہو جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ ان سب کو لا کے تمہارے قدموں میں ڈھیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. اختلاف کی حاجت بند کر دو، لڑنا بند کر دو، جھگڑے کرنا بند کر دو، عمل شروع کرو، عمل شروع کرو، عمل شروع کرو. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم پہلے دوسروں سے لڑتے تھے، اب دوسروں سے بھی لڑتے ہیں، اپنوں سے بھی لڑتے ہیں، ہم اسی عمل میں لگ گئے اور عمل ہم سے چھوٹ گیا. شریعت نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا. اسی طرح تمام عقائد کا تعلق اور اعمال کا تعلق جو ہے وہ منہج کی تاکید کے ساتھ خاص ہے. اور منہج کی تاکید کیا ہے؟ کما امیرا، اس طرح کرو جیسے آرڈر کیا گیا ہے، جیسے قرآن میں کہا گیا ہے، جیسے حدیث میں کہا گیا ہے، ویسے کرو گے تو کامیاب رہو گے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو آرڈر کیا گیا ہے اس کو ویسے ہی کرو جیسے کہا گیا ہے، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے ویسے ہی روکو جس طرح روکا گیا ہے، وگرنہ تم کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنے دل میں بسائیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنے منہج کو، اپنے دین کو، اپنی شرع کو قبول کرنا ہے. یہ شرع اور منہج کوئی الگ سے بناوٹی باتیں نہیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. ہمیں تو شریعت کی بات کرنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسان کامیاب اور کامران ہو اور صحیح طریقے پر عمل ہو جائے. کیوں عمل ہو جائے؟ اس لیے کہ جو اپنی شرع سے اور اپنے منہج سے ہٹتا ہے نا، وہ ہر طرح کی ہلاکتوں میں داخل ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھیے کس طرح ہلاکتوں میں داخل ہوتا ہے. زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو اگلے جمعہ انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ بات کریں گے. پھر ہم منہج کو سمجھیں گے، شرع کو سمجھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا منہج یہ ہے، ہماری شرع یہ ہے، ہمیں پتہ ہو کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد کسی کی بات نہیں ہے، اس سے مراد قرآن اور سنت کی وہ دلیلیں ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح شرع اور صحیح منہج پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کشادہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی جملہ خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعمال بالشریعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.